تو دجال بھی آکے آپ کے سامنے دلائل کے ذریعے سے آپ کو گمراہ کر دے گا. آپ کے پاس علم جتنا مرضی ہو، آپ جرأت سے بات نہیں کر سکتے، آپ محروم ہو گئے ہدایت سے. یہ وہ چیز ہے جو اصحاب کہف کے پورے واقعے میں بطور سبق ہمارے سامنے آیا. ربنا، ہمارا رب، رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب ہے. در حقیقت یہ کہنا ہے من تمہاری ربوبیت کو نہیں مانتے. ان شیاطین انس کی طرف وہ شیاطین جن وحی کرتے ہیں. حضور نے فرمایا ایک شخص اپنے آپ کو سمجھے گا میں پکا ٹھکا مومن ہوں، لیکن دجال کے سامنے جائے گا تو وہ اس کے وہ دیکھ کر اس کے شوق دے وہ اسے رب مان لے. تم کفر کے لیے لڑ رہے تھے اس لیے تم نے مجھے چھوڑ دیا. خدا کی قسم میری تلوار کی زد میں آئے ہوتے کبھی نہ چھوڑ. میرا رب وہ ہے جو دنیا میں مارتا ہے آخرت میں زندہ کرتا ہے. تو دجال ہے جس نے ادھر ہی مار کے ادھر ہی زندہ کر دیا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. فتنہ دجال کے حوالے سے ہمارے 2 پروگرام ہو چکے ہیں. ان کا لب لباب یا خلاصہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید نے جس طرح اس فتنے کا ذکر کیا ہے ہم پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو قرآن مجید نے ہمارے سامنے جس چیز کو اجاگر کیا وہ یہ ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لیے جو نعمتیں پیدا کی ہیں انہی نعمتوں کے اندر ایک پہلو آفت کا بھی ہے، ایک پہلو فتنے کا بھی ہے، ایک پہلو زینت کا بھی ہے. اولاد ہے نعمت ہے، مال ہے نعمت ہے، آنکھیں ہیں نعمت ہے، زبان ہے نعمت ہے، دولت ہے نعمت ہے. لیکن انہی چیزوں کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر انسان انہی کا ہو جائے، یک رخا ہو کے یکسو ہو جائے انہی کی طرف، تو یہی وہ چیزیں ہیں جو اوٹ بن جاتی ہیں، جو اللہ سے آخرت سے انسان کو غافل کرنے کا سبب بن جاتی ہے. اس کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے کہ ہم نے اس کو زینت دی ہے دنیا کو. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، یہی زینت کی چیزیں ہیں. اور اسی میں آزمائش ہے لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، کون اس زیب و زینت پر مر مٹتا ہے، اور کون ان پردوں کو، ان مصنوعی پردوں کو، ان وہمی اور گمانی پردوں کو چاک کر کے اصل حقیقت تک پہنچتا ہے. گما آباد ہستی میں یقی مرد مسلمہ کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل راہبانی. تو وہ جو یقین ہے، ایمان ہے، وہ اس بیابان میں انسان کے لیے ایک ٹارچ کی مانند ہے، وگرنہ انسان اسی دنیا میں گم ہو کے رہ جاتا ہے. ظل سعیہم فی الحیات الدنیا، اس کی ساری محنت اسی دنیا کے اندر گم ہو جاتی ہے. یا اس شعر کے حوالے سے سمجھیں کہ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کا امتحان کیسے لیا. اس کے آگے ایک بڑی مزین، بڑی ڈیکوریٹڈ ایک منظر کشی کر دی. اب دیکھنا اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس منظر میں انسان گم ہو جاتا ہے یا میری طرف آتا ہے. روخ روشن کے آگے شمع رکھ کر یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھیے یا ادھر کو پروانہ جاتا ہے. یہ ہے اصل میں انسان کا امتحان. یوں سمجھ لیے اصل حقیقت کے اوپر ایک فریب کا پردہ پڑ گیا. یہی دجل ہم نے سمجھا تھا. اصل حقیقت وہ ہے کہ جسے ہم ایمان کہتے ہیں، وہ حقائق اصلی ہیں، وہ انمٹ ہیں. اور یہ جو دنیا جو وہمی اور گمانی اور خیالی اور عکسی ہے، وہ ہے در حقیقت کے جس کا پردہ پڑ جاتا ہے ان حقائق کے اوپر. اب اسی بات کو ایک دوسرے انداز میں سمجھے کہ جو انسان کا جو اصلیت ہے، جسے ہم اپنی میں کہتے ہیں، اپنی خودی کہتے ہیں، اپنی انا کہتے ہیں، یا یہ کہ آج کل اس کے لیے جو ہے وہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ایجنسی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک ایجنسی وہ ہوتا ہے، ایجنٹ ہوتا ہے، اس کی ایجنسی ہوتی ہے، وہ جو اس نے کھولی ہوتی ہے چیزیں جو ادھر سے ادھر گڈز جو ہے وہ بیچنے کی ایجنسی ہے. ایک ایجنسی کہا جاتا ہے سٹرکچر کے مقابلے میں. آپ کا ایک سٹرکچر ہے، کوئی ریاست ہے یا یہ کہ کوئی ادارہ ہے جس کے اندر آپ کام کر رہے ہیں، اس کا ایک سٹرکچر ہے. اور ایک انسان کی ذاتی، اس کی میں ہے، خودی ہے، وہ اس کی ایجنسی ہے. یہ سٹرکچر اور ایجنسی کی لڑائی ہے. اس لیے کہ جتنا سٹرکچر مضبوط ہوتا جائے گا انسان کی ایجنسی اتنی کمزور ہوتی جائے گی. اور اگر ایجنسی مضبوط ہوتی چلی جائے تو سٹرکچر کمزور ہوتا چلا جائے، انارکی بڑھے گی، طوائف الملوکی آئے گی. لبرلزم کا آخری اینڈ جو ہونا ہے آزادی آزادی آزادی، میں بھی آزاد، آپ بھی آزاد، سب آزاد ہو جائیں، تو پھر حکمرانی ختم ہو جائے گی. طوائف الملوکی اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے.
اور اگر آپ اپنے جو بھی آپ نے انتظام کیا ہوا ہے، جو آپ نے ریاستی ڈھانچہ بنایا ہوا ہے، جو ادارے وجود میں لائے ہوئے ہیں، کوئی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی چھوٹا ادارہ بنایا ہوا ہے، اس کا جبر بڑھ جائے، فاشزم آ جائے گا، جبر اتنا ہو جائے گا کہ انسان کی انفرادیت بالکل کچل کے رکھ دی جائے گی۔ یہ دو انتہاؤں کا سفر ہے، ایجنسی اور سٹرکچر کے اعتبار سے۔ جو ہماری اصلیت ہے، دیکھیں اللہ نے ہمیں بنایا، اس کے بعد اللہ کے سامنے پیشی ہے اکیلے میں، کلہم آتی ہی یوم القیامت فردا، ہر کوئی آئے گا قیامت کے دن اکیلا، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں آنا۔ جس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بیٹے نہیں آئے، یہ بھی ایک سٹرکچر ہے، آپ کا خاندان بھی ایک سٹرکچر ہے۔ اس کے بیٹوں نے ساتھ نہیں آنا، اس کی بیوی نے ساتھ نہیں آنا، اس کے ماں باپ نے ساتھ نہیں آنا۔ اچھا، اس کے اوپر جو سوشل سٹرکچر ہے، اس کے رشتہ داروں نے، برادری نے، اس کے تعلق داروں نے، اس کے دوستوں نے ساتھ نہیں آنا۔ اس سے اوپر جو آپ کا ریاست ہے، جو جس پر ہم جان دیتے ہیں، محب وطن کہلاتے ہیں، یا اس سے اوپر اب گلوبل ولیج بن گیا ہے، ان میں سے کسی نے ساتھ نہیں آنا، سب نے اکیلے اکیلے آنا ہے۔ جب اکیلے اکیلے آنا ہے، محاسبہ بھی اکیلے کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں پہ سٹرکچر اتنا مضبوط ہو جائے کہ انسان کی انفرادیت اس کے اندر کچلی جائے، اس کی آزادی بالکل ختم ہو جائے، تو یہ وہ سب سے بڑا دجل بن جائے گا کہ جو انسان کی اس کی آزاد مرضی کی راہ میں جو رکاوٹ آ جائے گی۔ اب وہ کیسے اللہ کا بندہ بن سکتا ہے؟ بن ہی نہیں سکتا۔ اس نے بندگی اب اس سٹرکچر کی کرنی ہے۔ یہ ہے وہ بات جسے اقبال ہی کہہ سکتا تھا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ یہ جماعت کی مختلف سطحیں ہیں، یہ خاندان ایک جماعت ہے۔ ہم تو جماعت اسی کو سمجھتے ہیں نا جس میں ہم شامل ہوتے ہیں، خاندان بھی ایک جماعت ہے، یہ ملک بھی ایک جماعت ہے، انسانیت بھی ایک جماعت ہے، اور وہ جماعت بھی ایک جماعت ہے جس میں ہم اپنی آزاد مرضی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو سٹرکچر ہے، اس میں بت بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ نے حکم اذان کہنا ہے تو پھر اس بت کو بھی بہرحال توڑنا پڑ جائے، ٹکر لینی پڑ جائے تو آپ نے لینی ہوگی۔ یہ وہ چیز ہے جو اصحاب کہف کے پورے واقعے میں بطور سبق ہمارے سامنے آتی ہے۔ مورل لیسن اس کا یہ ہے، شاید کم ہی لوگوں نے یہ اخذ کیا ہوگا۔ اب میں نے جو آیتیں تلاوت کی تھی، ذرا ان کا ترجمہ ہی کروں گا، زیادہ تشریح کا تو موقع نہیں ہوگا، بس ربط قائم کروا دوں گا۔ اب دیکھیے سامنے رکھیے، ابھی کوئی جمہوری دور نہیں ہے، کوئی حقوق انفرادی حقوق کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی آزادی اظہار رائے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن وہاں کچھ لوگ ہیں، نوجوان ہیں، ان کی ایجنسی انٹیکٹ ہے، ان کی خودی جو ہے وہ موجود ہے۔ انہیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جو بات ان کی سمجھ میں آتی ہے وہ اس سٹرکچر کے ساتھ متصادم ہے، اور اس سٹرکچر کو جو لے کے چل رہا ہے بادشاہ، اس کے صرف آنکھوں کے اشارے سے ان کی گردن اڑ سکتی ہے۔ مطلب اسے ایک بات ناگوار گزر گئی، اس نے صرف اشارہ کرنا ہے، گردن ان کے تن پہ باقی نہیں رہنی ہے۔ اب یہ لوگ اپنے اسی وجہ سے، جو بھی ان کے خیالات تھے، ان کی وجہ سے بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ ان کا ذکر قرآن نے کر دیا، کچھ اور بھی لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن نے نہیں کیا ہے۔ مثلا سقراط ہے، سقراط کی ایجنسی یونان کے سٹرکچر کے ساتھ ٹکرا گئی۔ اسے کہا گیا یہ خیالات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ زہر کا پیالہ پینا پڑے گا۔ اس نے کہا یس، میں زہر کا پیالہ پی لوں گا، لیکن اپنے خیالات سے انحراف نہیں کر سکتا، انہیں روک کے بھی نہیں رکھ سکتا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ میں بیان نہ کروں۔ تو آپ سارے انبیاء کو اسی کھاتے میں رکھ لیجئے۔ اب یہاں اللہ نے کچھ نوجوانوں کی مثال دی، وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے۔ اب ذرا انداز دیکھیے، ذرا سوچئے، ہمیں اپنے سے سینئر کے سامنے اتنی جرت نہیں ہوتی، حالانکہ وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، آج زیادہ سے زیادہ نوکری سے نکلوا سکتا ہے یا ACR خراب کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یہ جرت آج ہمارے اندر نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے وہ بات کہہ سکیں جو انہوں نے ایک مطلق العنان بادشاہ کے سامنے کہہ دی۔ سنیے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ان کے بارے میں متضاد باتیں قرآن کہتے ہیں ہم ان کا با مقصد سچا حقیقی واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ انہم فتیۃ، وہ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو حقیقت انہوں نے مان لی تھی وہ کیا تھی؟ اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں لوگ اس کو رب نہیں مانتے تھے، انہوں نے مان لیا تھا۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ ابتدائی وہ لائے، بڑا ہم نے دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کے ساتھ سب سے بڑا کرم کا، مہربانی کا معاملہ کرتا ہے وہ یہ کہ جو اسے تھوڑی سی وہ ایک یوں سمجھیے ہلدی کی گانٹھ ملتی ہے،
جب وہ اسے خلوص سے مان لیتے ہیں اللہ اسے پوری پنسار کی دکان دے دیتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ جو اسے ملا ہے چھوڑا باریک سا بال برابر، اسے تو مانے نا، اس کے ساتھ کھڑا ہو، اس کے ساتھ سنسیئر ہو، باقی اللہ عطا کرتا ہے. ان کی ہدایت میں ہم نے اضافہ کر، وہ ہدایت تھی کیا جو ہم نے بڑھا دی؟ یہ نہیں کہ ان کے علم میں اضافہ ہو گیا، ان کی تقریر شاندار ہو گئی، ان کی جو ہے نا وہ کوئی ان کے نور نکلنے لگ گیا ان کی آنکھوں سے، ایسا کچھ نہیں ہے. ان میں جرت پیدا ہو گئی، جسارت آ گئی، ان میں استقامت آ گئی، ان میں طاقت آ گئی کہ وہ بادشاہ کے مقابلے میں. یہ ہدایت ہے. آپ اگر اس سے محروم ہو گئے تو کوئی ہدایت سے محروم ہیں. آپ کے پاس علم جتنا مرضی ہو، آپ جرت سے بات نہیں کر سکتے، آپ محروم ہو گئے ہدایت سے. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ان کی ہدایت کو ہم نے بڑھا دیا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مربوط کر دیا، مضبوط کر دیا، جرت مند بنا دیا، جسارت والا دل دے دیا. اس کاموں کہ جب وہ کھڑے ہوئے، کہاں کھڑے ہوئے؟ بادشاہ کے سامنے کھڑے، اس کے دربار میں کھڑے ہوئے، مطلق العنان بادشاہ کے سامنے جب کھڑے ہوئے، فقالو، انہوں نے صاف کہا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے. اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ تم ہمارے رب نہیں ہو. فرعون ہی نہیں تھا جو کہتا تھا میرا پرانی بادشاہی کا مطلب ہی یہ ہے. رب الملک یعنی بادشاہ ہوں، مالک الملک، اس بادشاہی میری، اس کا مالک میں ہوں، اور یہ جو ملک ہے اس کا رب میں ہوں. جیسے رب الدار ہوتا ہے گھر کا مالک، میں اس ملک کا مالک ہوں. اب اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا ربنا، ہمارا رب، رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب ہے. در حقیقت یہ کہنا ہے ہم تمہاری ربوبیت کو نہیں مانتے، ہم تم سے اعلان بغاوت کرتے ہیں، اعلان لا تعلق، ہم اس کو رب مانتے ہیں. لن ندعو من دونہ الہا، اس کے سوا ہم کسی اور معبود کو، انداز دیکھیے جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں پتہ ہے، ہرگز نہیں مانیں گے. اگر ہمیں کوئی اللہ جرت دے بھی دے، بات کریں بھی، تو کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں جی ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے، ہماری مجبوری ہے، یہ ہے. نہیں، یہ انداز ہی نہیں ہے. مطلب آپ کو لگے گا کہ اضافی سچ بول رہے ہیں. یہ نہ بھی بولتے اتنا سخت تو کیا بات تھی؟ اس سے کمتر پہ بھی بات ہو سکتی ہے. ہمارا رب وہ ہے آسمانوں اور زمین کا جو رب ہے، اور ہم اسی کو پکارتے ہیں. یوں بھی تو ہو سکتا تھا نا، ہم اس کے سوا کسی اور کو ہرگز نہیں پکاریں گے. ہدایت اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کس شے کا نام ہے تو اللہ اس کو ہدایت کہتا ہے. ایسی دو ٹوک بات کرنا، ایسا فصل الخطاب، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام بڑی کلیئر کٹ بات کرتے تھے، کوئی ابہام نہیں چھوڑتے تھے. ابہام اس بات میں باقی نہیں رہتا، اس میں کوئی مصلحت آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ دو ٹوک انداز ہے. لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا، ابھی بھی نہیں رکے، اور تاکید پیدا کریں، اگر ہم ایسا کریں شتتا، تو یہ بہت ہی بیجا بات ہوگی، بڑی غلط بات ہوگی، بڑی بے تکی بات ہوگی اگر ہم ایسا کریں. اب اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ یہ جتنے لوگ اللہ کو چھوڑ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں، بے تکی باتیں کر رہے ہیں، بے وقوفانہ باتیں کر رہے ہیں، احمقانہ باتیں کر رہے ہیں. ہاں اولائے قومنا، یہ ہماری قوم ہے، یہ جو دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں اولائے، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں. اچھا، یہ کوئی عام بچے نہیں ہوں گے، آپ مت سمجھیں یہ عوام میں سے ہوں گے. عوام میں سے ہوتے تو کوئی پٹواری ہی ان کو پھانسی دے دیتا ہے، وہ کسی تحصیلدار کے ہاتھوں پھانسی چڑھ گئے ہوتے ہیں. بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے ہیں تو کوئی بادشاہ کے درباریوں کے بچے ہوں گے، یہ 5,000 10,000 منصبداروں کے بچے ہوں گے جو وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. آج کے دور کے اعتبار سے کہیں کہ جناب وہ بیکن ہاؤس کے نکلے ہوئے تھے، وہ کوئی عام ٹاٹ والے اسکول کے بچے نہیں تھے. وہ آئے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری قوم ہے، یہ ہمارے ابا جی جو ہیں اور یہ ہمارے دادے پر جو کر رہے ہیں، اتخذوا من دونہ الہا، انہوں نے اس اللہ کو، رب السماوات والارض کو چھوڑ کے اوروں کو معبود بنا لیا ہے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اس کے لیے یہ کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لے کے آتے؟ دو ٹوک جو کوئی دلیل ہو، سلطان ہو، سلطان وہ دلیل جو مسلط ہو جائے، جو پوزس کر لے، ایسی دلیل کیوں نہیں لے کے آتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ کس کو کہہ رہے ہیں ظالم؟ بادشاہ کو کہہ رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو کہہ رہے ہیں، ارد گرد جو جنہوں نے کل حمایت کرنی تھی، جو شاید جان بچاتے بادشاہ کے پاؤں پڑ کے، ان سب کو کہہ رہے ہیں ظالم ہیں.
کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں یا اللہ پر جو جھوٹ باندھے. اب اس کے بعد روایات میں یہ ہے کہ بادشاہ نے انہیں کہا میں تمہاری جوانی پہ ترس کھا کے تمہیں مہلت دیتا ہوں، 6-7 دن ہے، سوچ لو، ہو تم واجب القتل مارے جاؤ گے، اگر باز نہیں آئے تو قتل کر دیے جائیں گے. اب یہ لوگ قید خانے میں بیٹھے ہیں، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، اور وہاں انہوں نے طے کر دیا کہ ہم نے ان لوگوں سے اب قطع تعلق کرنا ہے. وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اب آپس کی بات ہے ان کی، اگر تم ان کے جو معبود ہیں ان کو تم نے چھوڑ دیا، ان کو بھی چھوڑ دیا، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان کو بھی جن کو یہ پوچھتے ہیں ان کو بھی سوائے اللہ کے، معلوم ہوتے وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اس کے ساتھ اور بھی رکھے ہوئے تھے. فَاوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب یہاں سے نکلو، چلو کسی غار میں چل کے رہتے ہیں. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، وہاں تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کا کوئی سامان کر دے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے لیے تمہارے معاملے میں کوئی آرام کا بندوبست کر دے گا. توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل. پیغام کیا ہے اس کا؟ آپ کے جو گرد خول ہے جس میں آپ کی شخصیت محصور ہو کے رہ گئی ہے اسے توڑ دو، توڑو، جاؤ غار میں بیٹھ جاؤ. اچھا خول ٹوٹتا ہے تو توکل آپ کو اللہ پہ کرنا پڑے گا. دیکھیں نا، ایک بوڑھا دادا ہے، وہ مجبور ہے پوتے کے ہاتھوں، وہ اسے سنبھالے گا، گھر لے کے لیٹرین لے کے جائے گا، وہ سارے اس کی ضرورتیں پوری کرے گا. اب وہ کہتے ہیں نہیں میں اسٹرکچر توڑتا ہوں تو اس کا مطلب سڑک پہ جائے گا. ایک بیٹا ہے، وہ طے کرتا ہے میں اسٹرکچر توڑتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو اسے فنڈز ملتے ہیں، جو اسے جیب خرچ ملتا ہے، سب سے جائے گا. یہی ان کے ساتھ ہوا. پیغام سبق یہ ہے، ایک بندہ ہے مومن جو ان حقائق پر ایمان لے آیا ہو، اس کے آگے جو زیب و زینت ہے وہ اس کا اسٹرکچر ہے، اس کو توڑے نکل جائے. نہیں تو دجل میں آ گیا. اصل میں یہ جو اسٹرکچر ہے جو اتنا مضبوط نظر آتا ہے، یہ اتنا مضبوط ہے نہیں، یہ وہمی اور خیالی ہے، یہ دجل ہے، وہ فریب ہے. اس میں پھنس گیا، اصل حقیقت سے پیچھے رہ گیا. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. ان توہمات میں پھر وہ الجھ کے رہ گیا، پھندے میں پھنس گیا. اب ٹھیک ہے نمازیں پڑھتا ہے تو پڑھتا رہے، اب ٹھیک ہے حج کرتا ہے تو کرتا رہے، روزے رکھتا ہے تو رکھتا رہے، 30 نہیں رکھے 300 رکھے، 5 نہیں پڑھے 50 پڑھے. وہ جو ہے شلوار جو ہے ٹخنے سے اوپر نہ کرے، گھٹنوں سے بھی اوپر کر لے، جو مرضی کرتا رہے. اب وہ اصل امتحان میں تو ناکام ہو چکا ہے، اصل امتحان میں ناکام ہو چکا ہے. اب بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اس کی نمازیں بھی دنیا ہی کے لیے ہوتی ہیں. اور اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا، اور لوگ حج کرنے، آخر قرآن نے ذکر کیا ہے حج کرنے آتے ہیں اللہ سے دنیا ہی مانگتے ہیں. تو کتنے نمازی ہیں جو دنیا ہی کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کتنے لوگوں کی منہ سے ہم نے خود سنا ہے یار صبح نماز پڑھا کرو. بندہ صبح سویرے سویرے نیک کے منہ لگتا ہے، یعنی وہاں اور نمازی بھی آئے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، دن جو ہے برکت ہوتی ہے، یعنی کاروبار اچھا چلتا ہے، اس سے کوئی ثواب آخرت کا اجر پیش نظر نہیں ہے. صبح صبح نیک کے منہ لگیں گے تو سارا دن جو ہے کاروبار میں برکت رہے گی، اچھے کی بونی ہو جائے گی، اچھے کے منہ لگیں گے، اس لیے نماز پڑھنے جائے گا. تو پھر یہ سارا در حقیقت اس کی خدمت کے لیے ہو جائے گا، آخرت گویا پیش نظر نہیں رہے گی. تو پہلا سبق، تو جو پہلا واقعہ آیا اس کا ہمارے سامنے یہ آیا. باقی جو تفصیلات ہیں ان کو ایک طرف رکھیے. اب اس کے بعد دیکھیے جو اس کا دوسرا نتیجہ نکالا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا، وہ کیا ہے؟ ایک آیت اس کا میں پہلے سنا چکا ہوں آپ کو، وَاتْلُوا مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. حضور سے کہا گیا کہ آپ تو تلاوت کیجئے جو آپ پر وحی کیا گیا ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے. کیوں؟ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. آخرت نے آنا ہے، اللہ جو ہے وہ ہے، اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے. اور یہ کہ اللہ نے جو دین کے غلبے کا فیصلہ کیا ہوا ہے وہ بھی تبدیل نہیں ہوگا، وہ بھی پورا ہو کے رہے گا. دشمن لوگ جتنی مرضی، اور یہ جو سٹرکچر اس کی جتنی مرضی مخالفت کر لے، وہ ہو کے رہنا ہے. اور اس لیے بھی کہ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس وقت تو کاف تھی کہ جس میں جا کے لوگوں نے پناہ لے لی. آج آپ کے لیے سوائے قرآن کے اور اللہ کی کتاب کے کوئی پناہ گاہ نہیں. اسی سے چپک جاؤ، اپنے رب کے کتاب کی آیات کی تلاوت کرو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا. پہلی بات تو یہ آ گئی. بلکہ اس ضمن میں میرا دل کرتا ہے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھوں.
اور دل اس لیے کر رہا ہے، میں ہچکچا رہا تھا کہ کہوں یا نہ کہوں، لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج۔ جب ہم کہتے ہیں دین، تو میرا کہنا یہ ہے کہ 98% دین وہ ہے، 98% دین وہ ہے جس پر ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے میں نے کم کہا ہو سکتا ہے 99.99% دین وہ ہو جس پر ہمیں بہرحال عمل کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ، یہ اس کا فیصلہ ہے، اس نے مجھے مرد پیدا کیا ہے، میرا فیصلہ تو نہیں۔ ہو سکتا ہے میں عورت بننا چاہتا ہوں، کتنی عورتیں ہیں جو مرد بننا چاہتی ہوں۔ میں غذا کھانے کا پابند ہوں، یہ اللہ کا فیصلہ، ہو سکتا ہے میں نہ کھانا چاہتا ہوں۔ کتنے ہیں کہ جو امریکہ میں پیدا ہونا چاہتے ہوں گے، وہ بیچارے پاکستان میں رول رہے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ کتنا ہیں جو اڑنا چاہتے ہوں پرندوں کی طرح، لیکن یہ کہ 2 ٹانگوں پہ مجبور ہیں کھڑے رہیں، یہاں زمین کے اوپر چپک کے اڑ نہیں سکتے، ایک اٹھا سکتے ہیں ٹانگ، دوسری نہیں اٹھا سکتے۔ کتنے ٹھگنے ہیں جو لمبے ہونا چاہتے ہوں گے، کتنے لمبے ہیں جو ذرا متوسط قد کے ہونا چاہتے ہوں گے، کتنوں کو اپنی ناک کے پہ چڑ چڑھتی ہوگی، کتنوں کو اپنا رنگ برا لگتا ہوگا۔ یہ سارا دین کس کا ہے؟ اس میں ہم سے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، اللہ نے بالجبر ہمارے اوپر نافذ کیا ہوا ہے اپنا دین۔ اس 98% یا 99.99% اس دین سے متعلق اگر ہمارا ایک ایٹیچیوڈ بن جائے تو ہم کامیاب ہیں، وہ یہ کہ اللہ نے جو دیا ہے اس پہ راضی رہیں۔ بہت سوکھا دین ہے یہ، اللہ نے جو دے دیا، یہ اللہ کی تکوین ہے نا، اللہ کی تکوین پر راضی ہو جائیں بس۔ جس کو عورت بنایا وہ عورت ہونے پہ راضی، جس کو مرد بنایا وہ مرد ہونے پہ راضی، جس کو اللہ نے مزدور پیدا کر دیا وہ مزدور ہونے پہ راضی، جس کو اللہ نے جو سٹیٹس دے دیا جو کم ہے یا زیادہ وہ اس پہ راضی رہے، جس کو پاکستان میں پیدا کیا وہ پاکستان پیدا ہونے پہ راضی۔ تو یوں سمجھیں کہ آپ نے 98% دین پہ عمل کر لیا ہے، صرف ایک کام کرنا، راضی رہنا ہے اللہ پہ، جو اللہ کا فیصلہ اس پہ راضی۔ اور دنیا کا دجل آپ کو کس چیز پہ آمادہ کرے گا؟ آپ راضی نہ ہو۔ یہ سارا جو ہوتا ہے نا، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ سارا در حقیقت وہ اللہ پہ راضی نہ ہونے کا معاملہ ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، یہ کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ اچھا، یہ جتنے حادثات ہوتے ہیں، وہ جو آپ کا جو نقصان ہوتا ہے، کاروبار کا نقصان ہو جاتا ہے، کوئی کسی کا عزیز فوت ہو جاتا ہے، کسی کا بہت قریب بہت ہی محبوب جو ہے کھو جاتا ہے، اب یہ سارا کیا، اس میں ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ہمارے فیصلے سے نہیں ہو رہا ہوتا، اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اس سب پہ رضائے رب پہ راضی رہنا، رضائے رب پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کے خدا خالق، خدا مالک، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ یہاں آپ کی ایجنسی جو ہے وہ اس اللہ کے سامنے سرنڈر کر جائے، اور رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، یہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ آپ نے سمجھے 98% دین پر عمل کر لیا، باقی تشریح دین رہ جائے گا۔ اور میرا گمان یہ ہے، بلکہ میرا گمان نہیں، میرا یقین یہ ہے، آپ اس 98% پہ راضی ہو جائیں، اللہ آپ کی 2% جو آپ کی تشریح عبادات ہیں نا، وہ ٹوٹی پھوٹی گئی گزری، ان پہ راضی ہو جائے گا۔ وگرنہ ان کا بھی حساب لینے پہ آ جائے نا تو آپ کی کوئی نماز بھی شاید نہ قبول ہو۔ باریکی سے نیت کا حساب لے، باریکی سے کپڑوں کی صفائی کا حساب لے، باریکی سے رکوع و سجود کا حساب لے، باریکی سے خشوع و خضوع کا حساب لے، ساری نمازیں بھی منہ پہ مار دے گا۔ وہ حساب یسیر جو ہے نا، حاسبناہ حسابا یسیرا، تو وہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہی ہے۔ آپ اگر اس 98% پہ راضی رہے، اللہ کے سامنے آپ نے وہ 2% میں جو کچھ بھی پیش کر دیا وہ اس پہ راضی ہو جائے۔ تو بہرحال یہاں یہ ذرا تھوڑی سی باریک بات آ گئی کہ یہاں بھی ہم ایک پھندے میں پھنس جاتے ہیں، 98% کو بھول جاتے ہیں، 2% کو کل دین سمجھ لیتے ہیں۔ جب ہم دین بولتے ہیں نا لفظ،
تو صرف 2% کو سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ دین ہے. یہ اس بندے کو جج کر رہے ہوتے ہیں یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, اس نے فلانا کام کیا ہے کہ نہیں کیا. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ 98% کے معاملے میں اس کے اللہ کے ساتھ رویہ کیا ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک دیکھنے کی چیز ہے. اب چلیں آگے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی اور رہنمائی دی وہ خاص طور پہ اس سٹرکچر کے حوالے سے, یعنی آپ کے گرد کیسے لوگ ہونے چاہیے, آپ کی کمپنی میں کیسے لوگ ہونے چاہیے, آپ کی ایسوسیشن کیسے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے. یا آج چونکہ ادارے بنانے کا دور ہے تو آج اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہے کہ آپ جو اپنی مرضی کا اپنا سٹرکچر بنا رہے ہیں نا, جو جماعت بنا رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں ایسی جماعت میں ہوں جو آپ کی مرضی کی ہو, اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے, اس میں کیسے لوگ ہونے چاہیے. پہلی بات وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اپنے آپ کو روک کر رکھو, صبر کر کے رہو صرف ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو دن رات پکارتے ہیں. یریدون وجہہ, اس کے چہرے کا ارادہ رکھتے ہیں, یعنی اس کی خوشنودی کے لیے اس کو پکارتے رہتے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے ارد گرد آپ کے دوستوں میں دیکھیے ایک تعلق ہوتا ہے کسی کے ساتھ دنیا داری کا تعلق, ایک انسانی سطح کا تعلق, وہ تو کافر کے ساتھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. وہ بھوکا ہے اسے کھانا کھلائیں گے, وہ پیاسا ہے پانی پلائیں گے, وہ آپ کا پڑوسی ہے تو اس کے حقوق کا خیال کریں گے. ایک ہوتا ہے دلی یارانہ, قلبی تعلق, محبت کا رشتہ. یہ آپ کا صرف ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو صبح و شام اپنے رب کے پکارنے والے. جہاں پہ آپ والنٹیئرلی کسی پلیٹ فارم پہ جمع ہو رہے ہیں تو وہاں پہ پھر ایسے لوگوں کو آپ جمع کرنے کے پابند ہیں. وہاں ہر رطب و یابس نہیں جمع کیا جائے گا. سیاسی پارٹیوں میں یہی ہوگا, وہاں پہ ہمیشہ کوانٹٹی دیکھی جائے گی. ہماری پارٹی کے پیچھے کتنے لوگ کھڑے ہیں, ہمارے کتنے ووٹ پڑے, جی 1,60,00,000 ووٹ ہمیں پڑا ہے, یہ 2 کروڑ کیسے ہو جائے. اس سے کوئی غرض نہیں وہ بدماشوں کا ہوگا, چوروں کا ہوگا, لٹیروں کا ہوگا, وڈیروں کا ہوگا, کن کا, اس کو کوئی پرواہ نہیں. لیکن ایک کوالٹی آرگنائزیشن کون سی ہوگی؟ آپ کے ساتھ صرف وہ لوگ ہوں جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرنے والے ہیں. اس سے کم تر ہوں تو آپ کے اندر چھلنی لگی ہونی چاہیے, اتارتے جائیں. آپ بغیر ٹکٹ ٹرین پہ چڑھ جائیں تو مقدمہ بنے گا. یہ وہ جماعت ہو کہ جس کے اندر پھر یہ چھلنی لگی ہو, جو اس معیار پہ پورے نہیں اترے ان کی نکاسی ہوتی رہے. ان کو اس لیے کہ دیکھیں یہ حکم کیا ہے, روک کے اپنے آپ کو رکھنا ہے, اس سے آگے نہیں دیکھنا ہے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, آپ کی نگاہیں اس سے آگے نہ اٹھیں. کدھر اٹھتی ہیں؟ آج کل آپ نے ایک لفظ سنا ہے نا, الیکٹیبل جو ہیں, یعنی جو منتخب ہو سکتے ہیں. تو یہ جو الیکٹ ہو سکتے ہوتے ہیں ان کی طرف نگاہیں اٹھتی ہیں. اچھا یہ وہیں پہ نہیں ہے الیکٹیبل, یہ جس جماعت میں بھی آ جائیں انفلوئنشل تو ہے نا. اچھا یہ نہیں ہے کہ یہ ان کے اندر کوئی کشش نہیں ہے, ان کی اتنی کشش ہے وہ محمد الرسول اللہ کو بھی اٹریکٹ کرتی ہے. وہ واقعہ ذہن میں آ گیا نا, عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. وہاں سردار بیٹھے ہوئے ہیں, حضور ان سے گفتگو کر رہے ہیں. ایک نابینا صحابی آتے ہیں, حضور کو پسند نہیں آتا کہ یہ آ کے کیوں انٹرپٹ کر رہا ہے, اس لیے کہ یہ سردار لوگ ہیں. ان میں سے ایک بھی آ گیا تو اس کے پیچھے پورا جم غفیر چلائے گا. تو آج اگر آپ نے کوئی اصولی بات کرنی, اصولی جماعت بنانی ہے, تو اصولی جماعت کی پھر بنیاد اس پر پڑے گی. معلوم ہوا جس کی یہ کوالٹی نہیں ہوگی اس کو آپ اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتے. آپ کو اپنے آپ کو صرف روک کر رکھنا ہے ان تک, اور اس سے آگے اگر ان کی انفلوئنس کو دیکھ کر آپ نے اپنے ساتھ جوڑ کر رکھا ہوا ہے, آپ دجل کا شکار ہو گئے, آپ فریب کا شکار ہو گئے, آپ دھوکے میں مبتلا ہو گئے, اور آپ امتحان میں ناکام ہو گئے. بلکہ اب دیکھیے ذرا انداز دیکھیے, ترید و زینت الحیات دنیا, اس کے 2 طرح سے ترجمے کیے گئے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی زینت کی خاطر آپ کی نگاہیں اس سے آگے نہ اٹھیں. ایک ہی انداز ہے. اور ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا, اس میں محذوف ہے استفہام, اترید و زینت الحیات, کیا آپ کو دنیا کی زندگی کی زینت اچھی لگتی ہے؟ تو جتھا بڑا ہو جائے, آپ کی جماعت بڑی ہو, زینت ہے اس میں یا نہیں ہے؟ اس کو بڑا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کے فالوور زیادہ ہو جائیں, قطع نظر اس کے کہ اچھے ہیں یا برے ہیں.
تو اے نبی آپ اپنے آپ کو روک کر رکھیں، بے شک آپ تھوڑے رہیں، بے شک اجنبی رہیں، بے شک چند رہیں، بے شک جو ہے وہ قلیل رہیں، اقلیت میں رہیں، لیکن ان کی کوالٹی ہونی چاہیے۔ ابھی تو خیر ہمارے الطاف حسین صاحب کو بھی کوالٹی یاد آ گئی، انہوں نے کہا جانا ہے جس نے جائے، مجھے کوانٹٹی نہیں چاہیے، مجھے کوالٹی چاہیے۔ تو بہرحال ان کو تو یاد آئے نہ آئے، ایک دیندار آدمی کو تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کا کہاں مت مانو، اور کہاں نہ ماننے کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ اس حکم تو وہ دے نہیں سکتا، یعنی اس کا دل جیتنے کے لیے جو آپ کو اپنے اصولوں میں تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا پڑتا ہے نا، اپنے قریب والوں کو چھوڑ کر ذرا منہ اس کی طرف موڑنا پڑتا ہے، یہ در حقیقت اس کی اطاعت کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ اس کو خوش کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں، یہ اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو گویا اس کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کا تقاضا پورا کر رہے ہیں۔ جب تک آپ وہ تقاضا نہیں پورا کریں گے وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا، تو در حقیقت آپ اس کی اطاعت کر رہے ہیں، تو آپ مت اطاعت کیجئے اس کی کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل رکھا ہوا ہے۔ اب معیار سمجھ لیجئے، آپ نے جو اپنے گرد بنانا ہے اسٹرکچر، اس کا کیا معیار ہو۔ اب ذرا اس کو اپلائی کر کے دیکھیں اپنے خاندان کے اوپر۔ والدین اگر اللہ سے غافل ہیں، دنیا میں ان کے ساتھ صحبت تو اچھے طریقے سے رکھو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دلی محبت تو ان سے نہیں رکھو گے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، آپ نے اپنا پیروی کرنی ہے اس کے راستے کی کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اس کے برعکس کر کے دیکھیے، آپ والد ہیں، آپ کی اولاد ہے، اگر اللہ والی ہے تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دعا کرتے ہیں نا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اللہ والے ہیں تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ والے اگر نہیں ہیں، اولاد تو ہیں آپ کی، آپ نے ان کی دنیا کی ضرورتیں تو پوری کرنی ہیں، آپ کے مرنے کے بعد انہیں وراثت میں سے حصہ بھی ملنا ہے، وہ آپ کاٹ نہیں سکتے، وہ ان کا قانونی حق ہے، لیکن آپ کی قلبی محبت ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں جب شریک ہوئے، ان کا بیٹا مخالف سمت سے شریک تھا، بعد میں ایمان لے آیا بیٹا، اس نے کہا ابا جی جنگ کے دوران آپ میری زد میں آ گئے تھے، میں نے شکر پہچان لیا تو میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر کا جواب سنیے، تم کفر کے لیے لڑ رہے تھے اس لیے تم نے مجھے چھوڑ دیا، خدا کی قسم میری تلوار کی زد میں آئے ہوتے کبھی نہ چھوڑتا۔ بیٹا ہو ٹھیک ہے، تو سٹرکچر کی اہمیت ہے، انسان سماجی حیوان ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن اس کے ساتھ اس کا رویہ، اس کا برتاؤ، اس کا ایٹیچیوڈ یہ ہوگا جو ان آیات میں ہم اصل میں سورہ کاف میں جو خاص طور پہ واقعہ آیا اصحاب کاف کا، اس میں ایک سبق تو یہ آ گیا کہ تمہیں اس سٹرکچر کے خلاف کھڑا ہونا ہے، اور دوسرا یہ آیا وہ نکال کے اللہ نے دکھا دیا قیامت تک کے لیے ہدایت یہ ہے، اگر یہ ہدایت آپ کے پاس ہے تو صراط مستقیم پہ ہو، باقی ٹھیک ہے گزارا کرو۔ یہ صراط مستقیم کے لینڈ مارکس ہیں، یہ تو آتے ہی آتے ہیں، یہ مائل سٹون ہیں، یہ اگر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے صراط مستقیم پر ہو، یہ نہیں آ رہے تو باقی داڑھی کا سائز ہونا یا اس نمازوں کی جو ہے وہ کتنی 7 پڑھتے ہیں یا 8 پڑھتے ہیں وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، وہ گنتے رہیں، اس کا ثواب بھی میسر کرتے رہیں، اپنے کمپیوٹر میں جو ہے اس کو جمع کر کے رکھیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ اصل ہدایت یہ ہے، صراط مستقیم یہ ہے۔ اب چلیں آگے، یہ جو مسئلہ آیا تھا یہ تو تھا سماجی سٹرکچر کا تھا۔ اگلا مسئلہ آ رہا ہے معاشی سٹرکچر کا۔ 2 آدمی ہیں، بچپن میں شاید اکٹھے کھیلے پڑے ہوں، لنگوٹیے ہوں، بڑے ہوئے ایک کو اللہ نے مال و دولت دے دیا، دوسرے کو اللہ نے فقیر رکھا۔ اب وہ دیکھیے تکوینی دین، وہ جو میں نے کہا تھا نا جس پہ آپ کو راضی رہنا ہوگا، اللہ کی تقسیم ہے، اس نے ایک کو مال و دولت دے دیا، دوسرے کو نہیں دیا۔ جس کو نہیں دیا وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہا، بلکہ اس پہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، رضینا قسمت الجبار فینا، اس جبار نے ہمارے بارے میں جو تقسیم کیا ہم اس پہ راضی ہو گئے۔ لنا علم وللجہال مال، ہمارے لیے اللہ نے علم دیا ہے ہمیں، اور جاہلوں کو اللہ نے مال دے دیا ہے۔ وہ ایک انداز ہے بات سمجھانے کا۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں جس کے پاس علم ہے اس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس مال ہے وہ اس کے دجل میں پڑ گیا، اس نے سمجھا سب کچھ یہی ہے،
اس نے جا کے اسے سمجھایا کہ تم فریب کا شکار ہو، یہ مال مٹ جانے والی شے ہے، ختم ہو جانے والی شے ہے، تمہیں لوٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اس نے کہا نہیں یار، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ جو میں نے ایسا انتظام کیا ہے، یہ میرا باغ اجڑ نہیں سکتا۔ دیکھو پانی اندر موجود ہے، میں نے کھجوروں کے درخت بڑے بڑے سائڈوں پہ لگا دیے، ہوا بھی مار نہیں کر سکتی، میرے انگوروں کا نقصان نہیں ہو سکتا، سب جو کھیتی اور زراعت بھی اندر موجود ہے، میری ساری جو ہے وہ ضرورت یہاں سے پوری ہو جاتی ہے، پوری طرح خود مکتفی ہے یہ باغ، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کبھی ویران ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ نے ویران کر دیا۔ جب وہ ویران ہو گیا، اب سنیے وہ کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ ہے وہ جو اس بندہ مومن نے اسے کہا تھا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے، قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، تو نے کہا ہوتا جو اللہ نے چاہا۔ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، میرا بچہ ہے، میں نے اسے پہلے ہی سے پلان کیا تھا فلانے اسکول میں ڈالوں گا، محنت کی، وہاں اس کو بھی محنت کروائی، سارا کچھ کرا کے اس کو میں نے جا کے تو ڈاکٹر بنا کے یا انجینئر بنا کے ادھر پائپ لائن کے سرے سے نکال دیا۔ جب میں یہ سب کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے کیا لگ رہا ہوتا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں، میری پلاننگ ہے۔ پھر وہ بیٹا ہے، وہ اپنا کیریئر شروع کرتا ہے، میں نے اس کو بھی یہی سبق پڑھا دیا، دیکھو بیٹا پلان کر کے میں نے آپ کو یہاں تک پہنچا ہے، اب آگے کا آپ کا اپنا سفر ہے، لانچنگ پیڈ تک پہنچا دیا، آگے تم چلو۔ پھر وہ پلاننگ شروع کرتا ہے، 30 سال کے بعد وہ دنیا کا سب سے بہترین ڈاکٹر بن جاتا ہے، اور یہ کہ پوری گلوب پہ وہ چکر گھر کے لیے تو ٹائم اس کے پاس نہیں باقی بچتا، لیکن یہ کہ سارے دنیا کے ڈاکٹروں کو پڑھانے کے لیے وہ چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ اسے کیا لگتا ہے، سب اپنا منصوبہ، اپنی پلاننگ، اس کی ایگزیکیوشن، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ آپ سے بڑے بڑے منصوبہ ساز جو ہیں جوتیاں چٹکاتے پھر رہے ہوتے ہیں، انہیں چانس ہی نہیں ملا ہوتا۔ یہ آپ کو چانس کس نے دیا تھا؟ لہذا آپ میں اگر عقل ہے تو مانو ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، یہ میرے منصوبے کے نتیجے میں نہیں ہوا۔ یہ سبق ہے آپ کو، آپ کے پاس اگر آپ کے دائیں بائیں آپ کی محنت کے نتیجے میں کچھ کھڑا ہو گیا ہے تو یہ مت سمجھو کہ یہ میں نے کھڑا کیا ہے، یہ اللہ نے چاہا تو ہوا۔ اللہ نہ چاہتا تو کتنے لوگوں کی محنت رائے گاہ چلی جاتی ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب ارادے ٹوٹتے ہیں تو انہیں اللہ معلوم ہو جاتا ہے، جو حضرت علی نے فرمایا، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ بڑے بد نصیب ہیں بیچارے وہ لوگ جن کا زندگی میں کوئی ارادہ ٹوٹتا ہی نہیں، سارے پورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ جس کنکلوژن تک پہنچتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ارادہ کرو، یہ باقیوں کے پورے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ نالائق لوگ ہیں، یہ نکھٹو لوگ ہیں، یہ نکمے لوگ ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ ایگزیکیوٹ کیسے کرتے ہیں، اس لیے ان کے نہیں پورے ہوئے۔ میرا دیکھو، میں نے جو منصوبہ بنایا پایا تکمیل تک پہنچایا۔ ہاں وہ اس میں آ گئے، اس واقعے میں وہ موجود ہیں۔ تو یہ جو ہے ساری بات، اس کو سمجھ لیجئے، یہ بڑا دجل ہے، یہ بڑا فریب ہے، یہ بڑا دھوکہ ہے جو انسان کھا رہا ہوتا ہے۔ اور آج جو میں نے معاشی نظام کا ایک نقشہ آپ کے سامنے کھینچا تھا، گزشتہ جو نشست میں آیا تھا، اس نے کیا کر دیا کہ ہر انسان کو معاشی حیوان بنا کے رکھ دیا ہے۔ اقبال نے بہت پہلے یہ بات کہہ دی تھی، عید حاضر ملک الموت ہے تیرا کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ وہی روح، وہی خودی اس جہان نے آپ کی قبض کر لی۔ اب انسان ایک بس صبح سے لے کے شام تک اپنے معاش کی سوچ میں گم ہو گیا ہے، جو بنا لیا اس نے سمجھا جنت بنا لی، اور وہ جب ختم ہوا، اب دیکھیے ہم شرک کے جن تصورات سے واقف ہیں وہ کیا ہیں؟ بتوں کو سجدہ کرنا شرک ہے، کسی قبر پہ جا کے سجدہ کرنا شرک ہے، یہی کچھ ہے نا، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ اب یہاں سنیے کہ وہ جو باغ تھا اس کا، جس پر اس کا توکل اور انحصار تھا، وہ سمجھتا تھا میری ساری ضرورتیں یہاں باغ سے پوری ہو جائیں گی، جب وہ برباد ہو گیا اور تباہ ہو گیا تو اب اس نے کیا کہا، جو اس کے الفاظ ہیں، وَيَقُولُ، وہ باغ والا بولا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے میری شامت، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔
یہ مادہ پرستانہ شرک ہے جس کی یہاں پہ نفی کی ہے. یہ مادے کا جو اس وقت غلغلہ ہے اور پوری دنیا میں جو پوری طرح چھایا ہوا اور مسلط ہے، یہ اس کا ذکر ہو گیا. یہ دھوکہ، یہ فریب، یہ دجل جس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے اس میں دنیا کی بے بضاعتی کا پھر ذکر کیا گیا، یعنی وہ مضمون لوٹا ہے اپنی اس شروع میں جو آیا تھا اس کی طرف. اور اس کے بعد پھر اگلے رکوع میں قصہ آدم و ابلیس بیان کیا گیا، یعنی پھر یاد دلایا دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہو، اور یہاں پہ امتحان یہی ہے. یہ دو واقعات میں جو ایک نقشہ تمہارے سامنے آ گیا ہے. اور اس امتحان میں سرخروئی کے لیے بتایا گیا یہ کتاب ہے رہنما، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. اب اس کے بعد آیت نمبر 56 ہے جس میں ایک مضمون آیا ہے. یہ ہم سے کافی طوالت کا متقاضی ہے، میں اس پر کافی وقت لوں گا اور آج یہ ہمارا مکمل بھی نہیں ہوگا. آیت نمبر 56 میں یہ مضمون آیا کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. رسولوں کا فنکشن کیا ہے اس امتحان کے اندر؟ ہم نے نہیں بھیجے کوئی رسول مگر وہ خوشخبری دیتے ہوئے آئے اور خبردار کرتے ہوئے آئے. یعنی جو حقائق تک پہنچ گیا اس کو خوشخبری دی، جو اللہ کی تکوین پہ راضی ہو گیا اس کو خوشخبری دی، اور جو حقائق تک نہیں پہنچ سکا اور اپنے توہمات میں الجھ کے رہ گیا اس کو وارن کیا کہ دیکھو آگے آنے والا دور یہ ہے، اسے خبردار کیا. اچھا، رسول جو خبردار کرتے تھے، خوشخبری دیتے تھے، پیغام دیتے تھے، بڑا کلیئر ہوتا تھا، فرقان ہوتا تھا، حق و باطل میں فرق کرنے والا ہوتا تھا. ان کے مقابل جو لوگ کھڑے ہوتے تھے وہ عوام نہیں ہوتی تھی. یہ قرآن مجید آپ کو بتا رہا ہے، بار بار بتا رہا ہے وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ. وہ سردار لوگ کھڑے ہو کے، چونکہ ان کے مفادات پہ ضرب پڑتی تھی، وہ عوام کو کنفیوز کرتے تھے. کنفیوز کیسے کرتے تھے؟ وہی دجل وہ کرتے تھے. وہ جو سرداران ہوتے تھے اس قوم کے، وہ رسول کے واضح پیغام کے اندر مکر و فریب کرتے، دجل کرتے. وہ کیا ہوتا تھا؟ اس کا طریقہ کیا تھا؟ فرمایا وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا. مجادلہ کرتے تھے، لڑتے تھے، آرگومنٹ کرتے تھے وہ لوگ جو کافر ہیں، بالباطل، باطل طریقے سے. اگر آپ نے ٹاک شوز دیکھے ہوں آج کل جو ہو رہے ہوتے ہیں نا، ایک آدمی ایک بات کرتا ہے، اس کے مقابل دوسرا آدمی کوئی نیائی کہانی چھوڑ دیتا ہے. آپ کو یاد ہی نہیں رہتی اس نے اعتراض کیا تھا، اس نے جو اس کا جو جواب دے رہا ہوتا ہے وہ کوئی اور ہی ہوتا ہے، لیکن سننے والا کنفیوز ہو جاتا ہے، اسے اس کی بات یاد ہی نہیں رہتی. یہ کام رسولوں کے ساتھ کیا جاتا تھا. خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. حضور نے سچی بات پہ انہوں نے کہا یار یہ ہے، یہ آتا ہے، کدھر ہو سکتا ہے؟ 10 طریقوں سے، کسی نے کہا شاعر ہے، کسی نے کہا مجنون ہے، کسی نے کذاب تک کہہ دیا، کاہن کہا. یہ سارے وہ طریقے ہوتے تھے کہ جو در حقیقت ان کی بنیاد تو کہیں نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ وہ ان طریقوں کو استعمال کر کے تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک التباس کی کیفیت پیدا کر دیتے تھے. اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا آج کے ہمارے اس دور میں، بلکہ یہ کہ میں پوری آیت پڑھ لوں، لِيُدْخِذُوا بِهِ الْحَقِّ، تاکہ اس ذریعے سے وہ حق کو دبا دیں، ان کے آرگومنٹ چھا جائیں، اور حق جو ہے وہ وہی بات ہوئی. آپ نے جو ہے وہ تانبے کے اوپر ملمہ کر دیا نا کسی شے کا، سونے کا، یا تو وہ تانبا دب گیا، تو حق کو دبا. قرآن مجید نے اس کی 2 مثالیں اور دی ہیں. پانی حق ہے، جھاگ باطل ہے، لیکن جب سیلاب آتا ہے تو اوپر جھاگ آ جاتی ہے، پانی نظر نہیں آ رہا ہوتا. دوسری مثال، جب دھات آپ گرم کرتے ہیں زیور بنانے کے لیے، اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتی ہے، دھات نیچے دب جاتی ہے. تو قرآن نے کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جھاگ ختم ہو جاتی ہے، حق باقی رہ جاتا ہے، ملمہ اتر جاتا ہے، میک اپ اتر جاتا ہے، اصل شکل بہرحال رات کو تو نکل ہی آتی ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو حق ہے وہ باقی رہ جاتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے. وہ پسینے سے مٹے یا پانی سے مٹے، وہ مٹ جاتا ہے، اصل حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جاتی، اجاگر ہو جاتی ہے. یہ اصول ہے دنیا کا. تو انبیاء کی اس دعوت کو انہوں نے باطل طریقے سے دبانے کی کوشش کی. اور ایک کام انہوں نے اور کیا، وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، کہ جو میری آیات اور جو انہیں خبردار کیا گیا تھا اس کو انہوں نے مذاق بنا دیا. اب یہ مذاق کیسے بنتا ہے خاص طور پہ، اس کے لیے میں آپ کو پہلے لے کے چلنا چاہتا ہوں
سورہ حج کی طرف. یہ ایک بڑا مشکل مقام ہے سورہ حج کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جب نبی کوئی تلاوت کرتے ہیں، کوئی اللہ کے جو احکام ہیں وہ پڑھ کر سناتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں شیطان کے القاء کا ذکر کیا گیا ہے. یہ آیت ہے، آیت نمبر 52، 53، 54، 55. ان آیات میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے. فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا، ولا نبی، نہ کوئی نبی بھیجا، الا اذا تمنا، مگر جب اس نے، اب اس کے کئی طرح سے معنی کیے گئے ہیں، میں وہ معنی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب اس نے تلاوت کی، اللہ کا پیغام آیا، نبی نے وہ پیغام پڑھ کر سنایا، لوگوں کے سامنے پیش کیا. القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان نے اس کی تلاوت میں القاء کر دیا. یہ کیوں مشکل مقام ہے؟ جو ظاہری معنی ہے نا آپ کے ذہن میں جو اس وقت آ رہے ہوں گے، وہ کیا ہے کہ اور تلاوت کے الفاظ کو شیطان نے تبدیل کر دیا. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط معنی آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں. کیوں؟ جب اللہ کا پیغام آسمان پہ چلتا ہے تو اتنے پیرے لگ جاتے ہیں کہ شیاطین سن ہی نہیں سکتے. جب وہ نبی کو سنایا جاتا ہے شیاطین بھگا دیے جاتے ہیں. تو جب نبی پڑھ کے سنائے گا تو وہ کیوں لوگ شیطان نبی کے اندر مداخلت کر کے اس کو تبدیل کر دیں؟ یہ نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو ابھی آپ کے ساتھ ہوا. آپ کے ذہن میں غلط معنی آ جاتا ہے، الفاظ وہی ہیں، معنی غلط آ گیا. دیکھیے ہماری زبان کی اپنی محدودیت ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں، میں کہتا ہوں پانی لاؤ، تو میرا محل اور مقام معین کرے گا مخاطب کے ذہن میں کہ میں کون سا پانی مانگ رہا ہوں. ابھی میں کہوں جی پانی دیں، ہر آدمی سمجھ جائے گا میں پینے کا پانی مانگ رہا ہوں. لیکن یہ کہ میں ادھر واش روم میں جا کے کہوں کہ پانی لائیں، تو اس کا مطلب یہ لوٹے میں پانی چاہیے، پینے کا پانی نہیں چاہیے. اور میں باتھ روم میں پانی مانگ رہا ہوں تو مطلب ہوگا کہ بالٹی میں پانی چاہیے، نہانے کا پانی چاہیے. تو آپ کے محل و مقام کے نتیجے میں بھی آپ کے الفاظ میں کوئی فرق نہیں. پانی لاؤ وہ وہی رہے گا، لیکن جہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کہہ رہے ہیں پانی لاؤ، اس سے معنی بدل جائیں گے. تو ایک ایک جملے کے کئی کئی معنی ہو سکتے ہیں. تو جب اللہ کے کلام میں بھی ہو سکتے ہیں، لہذا جب نبی نے یا رسول نے تلاوت کی، اللہ کا پیغام پڑھ کر سنایا، شیطان نے لوگوں کے ذہنوں میں غلط معنی پیدا کر دیا. اس کی کئی مثالیں قرآن مجید کی بھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا کہ تم بھی اور جو جن کو تم پوجتے ہو، حسبہم جہنم، سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اب اس کا ایک معنی انہوں نے یہ لیا کہ اس کا مطلب ہے حضرت مسیح علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ان کو بھی تو عیسائی پوجتے ہیں. تو یہ غلط معنی لے لیا. اسی طرح جب حضور نے پڑھا کہ ایک درخت ہوگا جہنم کے اندر، شجرۃ الزقوم، انہوں نے تالیاں پیٹی. انہوں نے کہا اچھا ایک درخت، یعنی وہاں آگ ہوگی. خود کہتے ہیں آگ ہوگی، ساتھ کہتے ہیں درخت ہوگا. بھلا آگ میں بھی درخت ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ایک معاملہ یہ ہوا کہ جب کہا گیا کہ دوزخ کے اوپر 19 فرشتے معین ہیں، علیہا 19. انہوں نے کہا جی 19، کوئی پرواہ نہیں. ایک پہلوان صاحب کھڑے ہوئے، اس نے کہا 17 کو تو میں قابو کر لوں گا، باقی 2 کو تم سب دیکھ لینا. دوزخ توڑ دیں گے، جیل ٹوٹتی ہے تو دوزخ توڑ دیں گے. تو یہ جو نبی نے پڑھا تھا اس کے غلط معنی لوگوں کے ذہنوں میں آئے. اچھا یہ ہے وہ بات جسے سورہ بقرہ میں قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بہتوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے، بہت گمراہ ہوتے ہیں. تو نبی کے الفاظ نہیں بدلتے، وہ لوگ اس کے معنی میں غلط لے لیتے ہیں. اچھا کیوں غلط لے لیتے ہیں؟ اللہ نہ غلط لینے دے. نیت خراب ہے، سابقہ اعمال ہیں. چنانچہ اسی میں آگے الفاظ ہیں کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، نہیں گمراہ ہوتے مگر وہی جو نافرمان ہیں. غلط معنی ان لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں جن کی نیتوں میں فطور ہے، جن کے کردار بگڑے ہوئے ہیں. یہ کون ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض.
3 چیزیں جمع ہوں تو وہ فاسق بنتا ہے، جو گمراہ ہوتا ہے۔ اللہ سے عہد کر کے توڑ دینا، کسی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، کوئی ذریعہ اختیار کیا ہے، کوئی سیڑھی لگائی ہے چھت پر چڑھنے کے لیے، بعد میں اس سیڑھی ہی کو مقصد بنا دیا ہے، اللہ کو بھول گئے، احکام کو بھول گئے، اصول چھوڑ دیے، جو مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ تھا اس کو مقصد بنا دیا، عہد تو توڑ دیا، اللہ کا میثاق توڑ دیا، جس کو جوڑنے کا حکم دیا تھا وہ رحمی رشتے بھی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے، اس سے جڑے رہو۔ ابھی ہم نے پڑھ لیا ہے وہ رحمی رشتے بھی اگر اللہ کے دین کے مخالف ہوں تو تلوار کی زد سے بچ نہیں سکیں گے۔ تو زیادہ جڑنا کس کے ساتھ ہے؟ کونوا مع الصادقین، ایسے سچوں کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، ان سچوں کے تعلق کو کبھی نہیں توڑنا ہے۔ اور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد، ظاہر ہے جب اللہ کا رشتہ توڑ دو گے اس کے بعد بغاوتیں ہوں گی، سرکشیاں ہوں گی، شرارتیں ہوں گی، اس میں فساد پیدا ہوگا۔ یہ ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ گمراہ کون کرتا ہے؟ ان کو شیطان گمراہ کرتا ہے، ان کے ذہنوں میں وسوسہ پیدا کر دیتا ہے، اس آیت کے مفہوم کو غلط سلط ان کے ذہن میں اتار دیتا ہے۔ اچھا، مجھے پھر ایک اور مقام کی طرف جانا پڑے گا، یہ سورہ انعام کا مقام ہے، اس سے بھی یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی اور زیادہ کھل کے واضح ہوگی۔ میں یہ بہت اہم ہے، یہ آیت نمبر 112 سے شروع ہو رہا ہے، ابھی وہ والا ختم نہیں ہوا، میں واپس اس کی طرف آؤں گا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اسی طرح دیکھیے وہاں پہ بھی نبی اور رسول کا ذکر آیا تھا، یہاں بھی وہی ذکر ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، ہم نے بنا دیا، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عَدُوًّا، دشمن، شیاطین الانس والجن، جنوں میں سے دشمن اور انسانوں میں سے دشمن۔ اب وہاں پہ کیا تھا کہ جو نبی نے تلاوت کی انسانوں کے ذہن میں غلط خیال آ گیا، شیطان نے ان کے ذہنوں میں اس آیت کے بارے میں غلط مفہوم پیدا کر دیا۔ یہاں پہ کیا بات کہی کہ وہ شیاطین جن اور شیاطین انس کو ہم نے نبی کا دشمن بنا دیا۔ کیا ہوتا ہے پھر وہ؟ یوخی بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں، وہ شیاطین جن ان شیاطین انس کی طرف وحی کرتے ہیں۔ یہ شیاطین انس کون ہیں؟ وہ الفاسقین ہیں، وہ جو سورہ بقرہ میں آ گئے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، یہ شیاطین انس ہیں۔ ان شیاطین انس کی طرف وہ شیاطین جن وحی کرتے ہیں۔ کیا وحی کرتے ہیں؟ بڑا پیارے الفاظ ہیں، زخرف القول غرورا، زخرف القول، قول کہتے ہیں بات کو، زخرف سونا، بات سنہری، ملمہ کی ہوئی بات، غرورا ہے دھوکہ۔ اب وہ ملمہ کاری سمجھ میں آ گئی نا، وہ جو ہم نے دجل کو سمجھا تھا، دجل و فریب والی باتیں ان کی طرف وہی کرتے ہیں، ہوتی بڑی اٹریکٹیو ہیں، بڑی زینت والی ہیں، بڑی کھینچ لینے والی ہوتی ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، وہ بات کریں آپ اپنا کان ان کی طرف لگا لیں، خود کان ان کی طرف چل پڑے، پوری طرح آپ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو اس کا مطلب وہ بات کیسی ہوگی؟ وہ کسی عامی کی بات نہیں ہے، وہ بڑے شاعرانہ تخیل میں پیش ہوئی ہوگی، اس کے پیچھے ادب کی چاشنی بھی ہوگی، اس کے ساتھ روحانیت کا تڑکا بھی ہوگا۔ آپ جملہ سنیں جھوم جائیں، اس کی کھود کھرید کریں تو صفر، اس کی تہ میں جائیں کچھ نہیں، لیکن اس کی چکا چوند، وہ جو اقبال نے کہا نا، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں، حضور نے نہیں فرمایا بعض بیان ان میں جادو ہوتا ہے، بعض شعر اور بعض بیان ان میں جادو ہوتا ہے، یعنی جادوئی اثر ہوتا ہے، جیسے جادو اثر کرتا ہے ایسے بعض لوگوں کی گفتگو اتنی اٹریکٹیو ہوتی ہے، کھینچ لے گی۔ الفاظ کا چناؤ، مرصع و مسجع،
وہ کسی لکھنوی نے کہا تھا دہلی والوں کے بارے میں کہ سنا ہے کہ دلی کے الو کے پٹھے رگے گل سے بلبل کے پر باندھتے ہیں. اب رگے گل سے بلبل کے پر جہاں پہ باندھے جا رہے ہوں تو وہ آدمی سنے گا تو صحیح. اچھا اسی میں وہ بڑی کوئی دانشورانہ بات ہو تو وہ بھی سننے کی طرف طبیعت مائل ہو جائے گی نا. آج کل ویسے بھی انٹلیکچوئلزم کا دور ہے, تو جو دانشور آپ کو ٹکر جائے تو دانش بگار رہا ہو اور آپ سنیں نا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اٹریکشن کی یہ ساری چیزیں وہ ہائر انٹلیکچوئل لیول پر. ویسے تو میں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے انٹلیکچوئل ہیڈونزم. لذت تو اس میں بھی ہوتی ہے, ذہنی عیاشی بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں. وہ آپ کو کھینچ دیا اس نے, بس باتیں ہی باتیں. فلسفیوں کے ہاں سوائے باتوں کے ہوتا کیا ہے؟ فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں, ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. آپ ایک آدمی کے پاس اچھی اچھی باتیں 2 گھنٹے سنتے رہیں, جیسے آئے تھے ویسے اٹھ کے چلے جائیں. باتیں ساری اچھی ہوں گی, 2 گھنٹے آپ جاگتے بھی رہیں گے, خوش بھی ہوں گے, روئیں گے بھی, لیکن گھر لے کے کچھ بھی نہیں جائیں گے. جیسے خالی ہاتھ آئے تھے ویسے خالی ہاتھ جائیں گے. یہ دانشوروں کی محفل کا حاصل ہوتا ہے, یہ فلسفیوں کی محفل کا حاصل ہوتا ہے. یہی حال تقریباً ملتا جلتا شاعروں کا ہوتا ہے, یہی ادیبوں کا ہوتا ہے, لیکن بات میں اٹریکشن ہوتی ہے. اور معاف کیجئے گا, اس کے قریب قریب حال ہی صوفیوں کا بھی ہوتا ہے. ملفوظات جتنے آپ پڑھ لیں نا, تو کتابوں کی کتابیں پڑھ لیں اور پھر ان ملفوظات کو چھان ماریں, اس میں سے نکلے گا ککھ نہیں. اور قرآن کی جگہ لوگ وہی ملفوظات ہی پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ زخرف القول غرورا وہ وہی کرتے ہیں ان کی طرف. اس میں باقی بھی بہت ہی اہم مضمون ہے, میں اس وقت اس کو چھوڑ رہا ہوں چونکہ ہمارے پاس وقت تنگ ہو رہا ہے. یہ پڑھیں گے ہم پورا حصہ, لیکن اب میں واپس آپ کو لے کے آ رہا ہوں سورہ حج کی طرف. تو اب آپ سمجھ جائیں اس میں کہ القى الشیطان فی امنیتہ. جی یہ پورا رکوع ہی اہم ہے, لیکن یہ کہ خاص طور پہ اس کو ہم یہ جو ہے نا 114 تک, تو یہ تشریح ہو گئی القى الشیطان فی امنیتہ کی. شیطان نے اس کی تلاوت میں اپنا القاء ڈال دیا. کیسے ڈالتا ہے؟ خود میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے شیطان کو. شیطان کو میرے ملک کے کسی دانشور کے ساتھ اس کا رابطہ ہے, وہ اس کو القاء کر دیتا ہے. اگلے دن وہ اپنا جو بھی القاء ہے اس کو واٹس ایپ کر دے گا مجھے, میرے لیے کافی ہے. میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا, آیت کا تیا پانچا ہو جائے گا. القى الشیطان فی امنیتہ. پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان. اللہ مٹا دیتا ہے, منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان نے القاء کیا ہوتا ہے. اچھا جب قرآن نازل ہو رہا ہوتا تھا تو اس کو منسوخ کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی 17 کو تو میں قابو کر لوں گا, 2 کو تم دیکھ لینا. پھر اللہ نے ساتھ ہی بتا دیا نئی آیت اتار کے, او پاگلو یہ فرشتے ہیں, یہ عام آدمی نہیں ہے جن سے تم لڑائی لڑو گے. ایک فرشتہ پر مار دے زمین تلپٹ کر دے, یہ فرشتے ہیں. منسوخ ہو گئی ان کا القاء, شیطان کا ختم ہو گیا. آج کے دور میں کیا ہوگا؟ دانشور صاحب نے آپ کے دل میں وسوسہ ڈال دیا, اب کیا ہوگا؟ اگر آپ مخلص ہیں, سنسیئر ہیں, یہ وسوسہ آپ کو تنگ کرے گا, آپ کو جواب نہیں ملے گا. آپ میرے پاس آئیں گے, میں نکھٹو ہوں, میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا, لیکن آپ مطمئن تو نہیں ہوں گے. آپ کے اندر ایک بے چینی پیدا رہے گی, آپ تحقیق میں لگ جائیں گے. یہ اللہ کی ذمہ داری ہے آپ کو ہدایت تک پہنچا دے گا. آپ کی اگر طلب صادق ہے, آپ کو دانشور گمراہ نہیں کر سکتا. شیطان کا القاء آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آپ حق تک پہنچ جائیں گے, اور جب آپ حق تک پہنچیں گے نا, یہ وہ حق ہے جو آپ نے خود تلاش کیا ہوگا. یہ جیسے کسی کو ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے, اس آئیڈیا کے ساتھ آپ کو ایسی محبت ہو جائے گی. یہ آپ کا برین چائلڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دے گا. ثم یحکم اللہ آیاتہ, پھر اللہ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے. محکم تبھی ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنی آیت لگتی ہے, اس کے اس معنی تک آپ خود چل کے پہنچے ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ نے محنت کی ہوتی ہے, اس کے لیے آپ نے راتوں کی نیندیں آپ کی قربان ہوئی ہوتی ہے نا. آپ کو جواب نہیں مل رہا, آپ کیسے سوئیں گے؟ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں, کبھی پیچ و تاب راضی, کبھی سوز و ساز رومی. کبھی اللہ سے مانگیں گے اللہ کوئی خواب دکھا دے, کوئی مسئلہ حل کر دے, کوئی اس مسئلے سے میں نکل جاؤں. یہ آج کے دور کا دجل ہے, اور بہت بڑا دجل ہے.
بہت اس معاملے میں تو میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی روک رہا ہوں کیونکہ کچھ عرصہ اور زندہ بھی رہنا ہے ابھی، کیونکہ اس قرآن کا جو حشر نشر خود ہم نے کیا ہے، ہمارے مفسرین نے جو اس کے ساتھ کیا ہے، اور ہمارے فنون نے، ان فنون نے جو ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے ایجاد کیے ہیں، وہ قرآن کے اوپر جو ہے وہ اس کو پابند کرنے کا ذریعہ بن گئے۔ بدو کا قرآن ہم پڑھ ہی نہیں سکتے۔ جس نے بدو کو ہلا دیا تھا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ قرآن آج ہمیں پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ 3 دن پہلے مجھے خوشخبری ملی ہے ویسے کہ جو کرسچن ورلڈ ہے اس میں جو ہائیلی انٹلیکچل لیول پر یہ بات اب سوچی گئی ہے کہ ہم نے بڑی غلطی کی ہے کہ جو قرآن مجید کو مسلم ٹریڈیشن کے تھرو سمجھنے کی کوشش کی۔ پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن مجید کا جو ڈسکورس ہے، اور قرآن مجید نے بعض چیزوں کو جس ہائر انٹلیکچل لیول پہ ڈسکس کیا ہے، خاص طور پہ کرسچینٹی کی چیزیں، وہ عرب کے لوگوں کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ان روایات سے باہر نکل کر خود سے قرآن کو اپنی کرسچن روایات کے تھرو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سے ضرور کچھ نہ کچھ نکلے گا۔ یہ بڑی مثبت پیش رفت ہے جو دنیا میں ہو رہے ہیں، ہماری وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں، انسان کے اندر جو اللہ نے تجسس رکھا ہے نا، اس کے نتیجے میں ہو رہی ہے۔ تو بہرحال ہم نے تو اس کے اوپر تالے لگا دیے، ذرا سی آپ نے بات کی نہیں۔ اب میں نے بھی اتنے ڈرتے ڈرتے اتنے حوالے کیوں دیے؟ وہ تفسیر بھی رائے کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یار قرآن کر رہا ہوں، اپنے پاس سے نہیں کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں آپ کو دوسرے مقامات سامنے پیش کر کے کر رہا ہوں۔ تو یہ تو وہ کتاب ہے اللہ کی کہ جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، لیکن ہمارے فنون کے جو بھی پردے ہیں اس کے اندر یہ اوجل ہو کے رہ گئی ہے۔ آپ کوئی نئی بات کہہ ہی نہیں سکتے، تو کیسے قرآن مجید آشکارا ہوگا آج کے انسان کے اوپر؟ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، جب آپ تحقیق کریں گے، جستجو کریں گے، محنت کریں گے، تو قرآن کی وہ آیت اپنے آپ پر منکشف ہو جائے گی، وہ آپ کا قرآن ہو جائے گی، گویا آپ کے دل میں ٹھک جائے گی، محکم ہو جائے گی، پکی ہو جائے گی۔ اب اگر اس کو ذرا جوڑ لیں سورہ آل عمران کی ان آیات کے ساتھ جہاں متشابہات اور محکمات کا مضمون آیا ہے، جب تک وہ ذو معنی تھی یا ذو معنیین تھی، وہ وسوسے والی بات بھی اس کے اندر موجود تھی، اور یہ تب تک وہ متشابہ تھی۔ آپ کی جستجو کے نتیجے میں جب وہ محکم ہو گئی آپ کے دل میں، اب یہ محکمات میں داخل ہو گئی، آپ کے لیے محکم ہو گئی ہے، کسی اور کے لیے اب بھی متشابہ رہے گی۔ پھر اللہ اپنی آیت کو پکا کر دیتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تاکہ اللہ تعالیٰ جو شیطان نے القاء کیا ہے اس کو بنا دے فتنہ۔ اب فتنے کا مطلب یہاں دجل کے معنی میں لے لیجیے، فریب بنا دے اس کو۔ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں روگ ہے، دنیا کی محبت کا روگ ہے۔ یہ سورہ انعام میں بھی اس کا ذکر ملے گا، جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، وہ شیطان کا القاء ان کے لیے جو ہے زخرف القول جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ والقاسیۃ قلوبہم، اور ان کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دل سخت ہو گئے۔ میرے خیال میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو یفسدون فی الارض ہیں، بادشاہ لوگ، وہ جو ملاء القوم ہیں، وہ فسادی لوگ ہوتے ہیں، ظلم وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ان کے ساتھ انٹلیکچل لوگ ہوتے ہیں جو ان کے لیے دلائل جمع کرتے ہیں، کوئی اکبر ہوتا ہے تو کوئی ان کے ساتھ جو ہے وہ ابو الفضل اور فیضی بھی ہوتے ہیں۔ آج کے دور کے جو ظالم ہیں ان کو بھی ایک پورے انٹلیکچلز کی سپورٹ ملی ہوتی ہے، اور دیندار دانشوروں کی سپورٹ ملی ہوتی ہے۔ اب یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ در حقیقت وہ لوگ ہوتے ہیں، دیندار کو تو پتہ ہوتا ہے اصل معنی کیا ہے، اور وہ جو بادشاہ ہوتے ہیں اسے ہو سکتا ہے معنی نہ معلوم ہو، اکبر کو نہ پتہ ہو، ان پڑھ آدمی تھا اسے نہ پتہ ہو۔ اس کے دل میں مرض ہے اپنی بادشاہی برقرار رکھنے کا، اس کو نظر یہ آتا ہے کہ یہ جو ہندو اور مسلمان ہیں، اگر ان کو ہم ایک قوم بنا دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا ہندوستان کی طاقت ہوگی، میری بادشاہی مضبوط ہو جائے گی، یہ مرض ہے اس کا۔
اس کی مرض کو تقویت دینے والے ابو الفضل اور فیضی جو حقیقت آشنا ہیں، ان کے دل سخت ہو گئے۔ دو گروہوں کا ذکر ہے نا، ایک وہ جن کے دل سخت ہیں، ایک وہ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ تو بیماری لالچ، وہ اقتدار کا لالچ ہو یا دنیا کی دولت کا لالچ ہو یا کاروبار بڑھانے کا لالچ ہو، یہ ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگا جو ان پڑھ ہیں، بدھو ہیں، جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ ان کے لیے جسٹیفیکیشن کون دیں گے؟ جو حق کو جانتے بوجھتے ان لوگوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غلط مسئلہ کریں گے۔ اب میں نے بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا ہی ہے، سود حرام ہے، میری مجبوری ہے۔ میں گیا ایک درویش قسم کے مولوی صاحب کے پاس، انہوں نے کہا نہ، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں ادھر سے نکلا، کسی سے بات کی، اس نے کہا نہیں وہ ادھر فلانے آفس میں ایک صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان سے بھی پوچھ لیں۔ وہاں دانشور صاحب کے پاس پہنچ گیا، انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اسلامی بینکاری والا اکاؤنٹ کھول لیں۔ تو میرے لیے تو دنیا پوری میں سب سے لائق فائق آدمی یہ ہیں جنہوں نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ میں نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنی تھی، جس نے گڑا کھود کے لائنیں نکال مجھے رستہ بتا دیا، میرے لیے تو سلوٹ کے قابل وہ شخص ہو گیا نا۔ تو جس کے دل میں مرض ہوگا اس کے لیے یہ قاسیت قلوب جو ہے نا، اس کا لیڈر بن جائے گا، اس کا رہنما بن جائے گا۔ ان کی طرف القاء ہوتا ہے شیطان کا، یہ پھر لوگوں کو جو ہے نئے سے نئے راستے بتاتے چلے جائیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یہ جو قاسیت قلوب ہے نا، یہ جو آپ کے دیندار ہیں، یہ وہ ہیں کہ یہ وہ ظالم ہیں کہ جو بہت دور کی ضد میں اور بہت دور کے جو ہے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، لیکن اس کے نتیجے میں جو برین سٹارمنگ ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں جو مسئلہ کھل کے سامنے آتا ہے، پھر نکھرتا ہے، پھر آپ کے دل میں وہ بالکل اس کا حق ہونا جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس حقیقی علم ہے، جو اللہ کو جو دجل کا شکار نہیں ہے، انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے برحق ہے، سچا ہے، حقیقی ہے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، وہ اس پر اور ایمان لے آتے ہیں، ان کا ایمان پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل اس کے آگے بالکل جھک جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، عاجز ہو جاتے ہیں، یوں سمجھے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں آزمائش اصل میں ذہنی اور نفسیاتی ہے، اور اس میں یہ سارے جو طرح طرح کے دجل و فریب اور زخرف القول غرور کے نتیجے میں آپ کے ایمان کو چیلنج کیا جاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی ہل کے رہ جاتا ہے۔ لیکن جب آپ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ پر وہ ایسا انکشاف ہوتا ہے اللہ کی آیات کا، پہلے سے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب یہاں میں دجال کے ساتھ اس کو جوڑ لوں۔ دجال جب آئے گا، وہ شخص دجال، تو جو شعبدے دکھائے گا، جس طرح کے اس سے خرق عادت واقعات صادر ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ایک شخص اپنے آپ کو سمجھے گا میں پکا ٹھکا مومن ہوں، لیکن دجال کے سامنے جائے گا تو وہ اس کے وہ دیکھ کر اس کے شعبدے وہ اسے رب مان لے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص کا، میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا، ایک شخص کا معاملہ ہے، وہ دجال اسے کہے گا تم مجھے رب مانو، وہ نہیں مانے گا، مختلف دلائل دے گا، نہیں مانے گا، وہ اسے قتل کر دے گا، قتل کر کے دو ٹکڑے کر کے علیحدہ علیحدہ کرے گا، پھر درمیان میں چلے گا تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے یہ بالکل علیحدہ علیحدہ ہے، مر گیا ہے۔ پھر اسے جوڑے گا، جوڑ کے زندہ کرے گا، زندہ کر کے اس کے بعد کہے گا دیکھو میں نے تمہیں مارا، مار کے زندہ کر دیا، اب تو مجھے رب مانو۔ وہ اب اس کا جواب سنیے، وہ کہے گا کہ میں تجھے پہلے سے بھی زیادہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ کیوں؟ میرا رب وہ ہے جو دنیا میں مارتا ہے، آخرت میں زندہ کرتا ہے، تو دجال ہے جس نے ادھر ہی مار کے ادھر ہی زندہ کر دیا۔ تو آج کا دور جس آزمائش کا ہے وہ دور ہے عقل کی آزمائش، آپ کے جو انٹلیکٹ کی آزمائش کا دور ہے۔ تو دجال بھی آ کے آپ کے سامنے دلائل کے ذریعے سے آپ کو گمراہ کر دے گا۔ آپ کا غور و فکر، اور یہ ساری دجالیت ہے جو آپ کے گرد بکھری ہوئی ہے، یہ جو مختلف دانشوری کے نام پہ ہو رہی ہو یا صوفی اسلام کے نام پر ہو رہی ہو، جہاں زخرف القول آپ کو مل رہا ہے، لچھے دار باتیں، گنڈے دار باتیں، چکنی چپڑی باتیں، من موہ لینے والی باتیں، اور جن کے اندر سارا فراڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اصل حقیقت سے دور کرنے والی باتیں ہیں، یہ سب دجل آج کے مکاریاں ہیں جو آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ کہ اس پر اگر آپ غور کریں، جو ہے گہرائی میں اتر کے دیکھیں،
پورے قرآن مجید کو سامنے رکھ کر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو سامنے رکھ کر دیکھیں، حقیقت آپ پر منکشف ہو جائے گی، اور آپ پہلے سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کی فرمانبرداری کے لیے جو ہے وہ آمادہ پائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اب یہ دیکھیے گارنٹی کیا، انشورنس ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو رہنمائی دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اللہ نے قرآن آپ کو دے کے بھٹکنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا، آپ سنسیئرلی قرآن کی طرف آئیں گے، کوئی دجال آپ کو نہیں بھٹکا سکتا، اللہ آپ کا ہاتھ پکڑے گا، انگلی پکڑ کے آپ کو صراط مستقیم کے اوپر چلائے گا۔ تو آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان مقامات پر اگلے جو ہمارا نشست ہوگی اس پر بھی گفتگو جاری رہے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔